السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُزَكِّيهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق قرآن مجید کی آیت مقدسہ کے اس جز کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو اس میں سے ایک بہت بڑا مقصد انسانوں کا تزکیہ نفس ہے، یعنی ان کی روحانی بالیدگی کے لیے پیغمبر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جہاں ان کے ذمے یہ ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کریں، حکمت کی تعلیم دیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سکھائیں سمجھائیں، تو وہاں ان کے ذمے یہ بھی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ دنیا کے اندر جتنے مذہب بھی آئے ہیں، ماضی کے اندر یا اس وقت بھی دنیا میں جو مذاہب موجود ہیں، تو ان مذاہب کا جو بنیادی مطمع نظر ہے اور جو بنیادی ہدف ہے، وہ ہدف انسانوں کی روحانی طور پر ان کی تربیت کرنا، ان کی روحانی بالیدگی میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ مذاہب کا بنیادی مطمع نظر رہا ہے اور اب بھی تمام مذاہب اسی کے دعوے دار ہیں۔ اس نقطہ نظر سے آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ ہم تزکیہ نفس اس پہلو سے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ کس طرح استوار کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں پہلی چیز کہ جب میں اور آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اچھا، یہ شکر گزاری ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ کہ بندہ تو بڑا ناشکرا ہے، تو شکر گزاری کے لیے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی بجائے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اذا ناظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، کیا لوگوں جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جس کو تم پر مال میں اور ظاہری حسن و جمال کے اندر تم پر فضیلت دی گئی ہے، تو پھر ایسا کرو کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو تم
اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ جب بندہ مال و دولت میں، ظاہری حسن و جمال میں، نعمتوں کے حوالے سے اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے گا کہ اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، کوٹھیاں ہیں اور وسائل ہیں، اور میرے پاس تو اس کی نسبت بہت تھوڑا ہے، تو ظاہر ناشکرا پن پیدا ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت یہ کی کہ تم یہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، ہاں البتہ اگر دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو کہ اچھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے نیکیاں کرنے کی، تو یا اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما۔ تو بندہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے اور دین کے معاملے میں جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ تب ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شعور ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ تب ممکن ہے جب ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں پر سوچنا غور کرنا شروع کریں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں تو نے مجھے اتنا وقت عطا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ جن کا جنم ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، یا اللہ تو نے مجھے مہلت عطا فرمائی ہے، اے میرے رب اس مہلت کے عطا کیے جانے پر تیرا شکر ہے۔ اے میرے رب میرے گھر کے اندر میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو پروان چڑھتے ہوئے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، میرے گھر کے اندر جو امن اور سکون ہے میرے رب میں تیرا شکر گزار ہوں اس پر۔ اپنے خارج میں پھیلی ہوئی نعمتوں، بات تو ہے توجہ کی، اگر بندے کی توجہ ہو تو ظاہر ہے کہ جب وہ کسی نخلستان سے گزرے گا پھولوں کی خوشبوؤں سے محظوظ ہوگا، جانوروں کی آوازوں اور آوازوں کی موسیقیت کو محسوس کرے گا، ہواؤں کے اندر مہکنے والے خوشبو کے جو حلے ہیں ان کو وہ اپنے جسم و جان میں اترتے ہوئے جب محسوس کرے گا تو اس کے دل کے اندر خود بخود ہی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اے میرے رب یہ سارا کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس ماحول کے اندر سانس لے سکوں۔ میرا کہنے کا میرے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ بات آ جاتی ہے بندے کے احساس اور سوچنے پر کہ اگر بندہ اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کرے کہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم چاہو کہ میری نعمتوں کو گنو تو شمار نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جتنا آدمی اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا چلا جائے گا اس کو اللہ کی نعمتوں کا شعور ملتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بھی مجھے میسر ہیں یہ بلا استحقاق ہیں، تو اور زیادہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہوگا کہ میں کون سا حقدار تھا اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہے۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اپنی صلاحیت اور پلاننگ کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بڑی پلاننگ کی تھی جی، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے بڑی محنت کی تھی، میری جو قابلیت ہے آج یہ سارا اس کا نتیجہ ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ میری اور آپ کی نسبت کتنے محنت کرنے والے زیادہ پیچھے رہ گئے، کتنے باصلاحیت لوگ آپ کی نسبت پیچھے رہ گئے،
لہٰذا شکر گزاری کا جذبہ اس وقت بندے کے اندر پروان چڑھتا ہے جب وہ نعمتوں کے شعور کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو کچھ مجھے میسر ہے یہ بلا استحقاق ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، یہ محض میرے رب کا مجھ پر فضل اور کرم ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہو اور اس کا ہر عمل جو ہے اللہ رب العزت کے شکر گزار بندوں والا ہو، کہ جو نعمتیں اس کو میسر ہیں وہ اس پر شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ہر لمحہ لبریز ہو۔ اگر اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو اس کو مثبت کاموں کے اندر خرچ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کو اپنے علم کو، اپنی دانش کو، اپنی سمجھداری کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کو وہاں پر خرچ کرے جہاں پر خدا اور رسول کا حکم ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس نعمت پر شکر گزاری ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو تمہارے مال میں، رزق میں، صلاحیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کب ٹھیک ہوگا؟ جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور دوسری چیز کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے عبادت گزار بندے بنیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے تو یہ سمجھنا لازم ہے کہ عبادت ہے کیا۔ عام طور پر ہم یہی جانتے ہیں نا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تسبیحات ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوتیں ہیں، یہ عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے اعمال عبادت ہیں، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ یہ اصل میں اسلام کا نظام عبادت ہے۔ اگر اس نظام کو صحیح طور پر بندہ فالو کرے تو یہ نظام عبادت انسان کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر بدل دیتا ہے۔ بھائی عبادت تو دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بدھ مذہب کے ماننے والوں کو، دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، سارے عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جز وقتی نوعیت کی عبادت ہے۔ بس ٹھیک ہے، جاتے جاتے، گزرتے گزرتے وہ گھنٹی بجا دی ہے، تلک لگا لیا، عبادت ہو گئی۔ تھوڑے وقت کے لیے چرچ گئے ہیں، عبادت گاہ کے اندر گئے ہیں یا کسی مندر کے اندر گئے ہیں، بس وہاں پر سر جھکایا ہے، ہاتھ جوڑے ہیں، کوئی ایک دو شلوک پڑے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ یہ عبادت کا جز وقتی تصور ہے کہ تھوڑی وقت کے لیے آپ ایک خاص کیفیت کے اندر ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا نظام عبادت اصل میں وہ نظام عبادت ہے جو جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی ہے، جو انسان کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، پوری زندگی کو۔ کہ اگر کوئی صحیح طور پر نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، وہ زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والا ہو، تو یہ عبادات اس کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اسلام کا
تصور عبادت یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے استحضار کے حصار کے اندر اپنی زندگی بسر کرے. جو دم غافل سو دم کافر. کوئی دینداری اور دنیا داری یہ تقسیم اسلام میں نہیں ہے. آپ جو عمل بھی کر رہے ہیں اگر وہ خدا اور رسول کے حکم کے تابع ہو کر رہے ہیں تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار ہوگا. آپ کرسی عدل پر بیٹھے صحیح انصاف کر رہے ہیں، عبادت ہے. آپ کاروبار کے اندر پورا ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، عبادت ہے. آپ فیکٹری کے مالک ہیں، مزدوروں کو صحیح ان کا حق دے رہے ہیں، مال کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، صحیح چیز لوگوں تک مارکیٹ کے اندر لے کر جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے لے کر جا رہے ہیں کہ یہ خدا اور رسول کا حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا یہ کاروبار عبادت ہے. آپ کسان ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور آپ کا وہ کھیتی باڑی کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا نظام عبادت اصل میں انسان کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا. یہ کوئی جز وقتی تصور نہیں ہے، کل وقتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنے آپ کو اللہ کا عبادت گزار بندہ بنا لیتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے اندر لے جاتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. اب اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے ٹھیک بنیادوں پر استوار کر لیا ہے. تیسری چیز کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہو تو میرے بھائیوں لازم ہے کہ ہم اپنے رب کے اطاعت گزار بندے بن جائیں. شکر گزار بندے بنیں، عبادت گزار بندے بنیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے بنیں. اللہ رب العزت کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون کافرون. جو شخص اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے معاملات انجام دیتا ہے، سورۃ المائدہ کی 3 آیتیں ہیں، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. تو بندہ اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن کر رہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ بندہ یہ طے کر لینا کہ میں نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے. دنیا خود بخود آپ کے لیے رستہ چھوڑتی چلی جائے. جب پتہ ہو آپ کے بارے میں کہ جھوٹی گواہی دینی نہیں ہے تو کون آئے گا آپ کے پاس غلط کام کے لیے؟ جب آپ کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اس نے کوئی 2 نمبر کام کرنا ہی نہیں ہے تو کبھی بھی لوگ آپ کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اگر ہم نے طے کر لیا کہ سچ ہی بولنا ہے تو بات ختم ہو گئی. اب کوئی شخص آپ سے کوئی توقع نہیں رکھے گا. تو اگر اللہ کے رسول کا رستہ ہم نے اختیار کر لیا، طے کر لیا کہ ہم اپنے رب کے اطاعت گزار بندے بن کر رہیں گے، تو یقین جانیے کہ شیطان کے سارے حملوں کو یہ موڑنے والا عمل ہے. اور اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر لیں کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے قرآن کی شکل میں، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہے قرآن مجید اور حدیث و سنت کی شکل میں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ریاست کے ہر اس حکم کو ماننا ہے جو بھی ریاست قانون سازی کرے اور اس میں لوگوں کی فلاح و بہبود ہو، اس میں لوگوں کا فائدہ ہو. ایسے تمام قوانین جن کو ریاست وضع کرے، معاشرے میں نافذ کرے،
کہ جس میں لوگوں کی زندگی کا تحفظ ہے، جو ان لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہے، تو یاد رکھیے کہ ان قوانین کی پابندی کرنا بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حکم کی پابندی کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ان قوانین کو فالو کرنا بھی یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہیں، ریڈ لائٹ اور اشارہ نہیں توڑتے، آپ یو ٹرن کے مطابق جو ہے وہ موومنٹ کر رہے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ ایک اچھا عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، اس کی تیسری جہت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تعلق ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں۔ میں نے اس کی وضاحت تھوڑی سی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہم نظر انداز نہ کریں، اور ہر طرح کی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ خدا اور رسول کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کبھی آپ کا مقامی رسم و رواج، آپ کی ثقافت اور کلچر، آپ کا تہذیب و تمدن اگر مذہب پر غالب آ گیا تو یاد رکھیے کہ آپ کا ایمان پھر مذہب پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کلچر کو آپ مذہب پر ترجیح دینے کی وجہ سے اس کلچر پر آپ کا ایمان ہوگا، اس ثقافت پر آپ کا ایمان ہوگا، جبکہ یاد رکھیے کہ اسلام کسی ثقافت اور کلچر کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حکم، کوئی رسم رواج، کوئی ایسی سماجی کوئی بھی جو ایک لوگوں کے اندر رسم بن گئی ہے، اگر وہ اسلام کے کسی حکم کے ساتھ ٹکرائے گی تو اس کو چھوڑا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہر عمل اور ایکٹ کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں۔ یہ نہ کہیں گے جی وہ اصل میں جی ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے، جی ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بے شک یہ قرآن میں ہے، بے شک یہ حدیث میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں، بھائی میرا اور آپ کا کہنا اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر انسان قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے، عقل کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی بات میری عقل میں آ ہی نہ رہی ہو، مجھے اپنے رسم و رواج کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق تب ٹھیک ہوگا جب میرا اور آپ کا ہر عمل صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہو، مخلصین لہ الدین، کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کیا لوگو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا ہر عمل للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہم انسانوں سے توقعات باندھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب توقع انسانوں سے ہوگی تو پھر گلے شکوے پیدا ہوں گے، آپ کی توقعات پوری نہیں ہوں گی، آپ کو شکایات ہوں گی، آپ کے معیار کے مطابق معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے امید رکھیں، انسانوں سے امید ہی کیوں رکھتے؟
تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق تب ٹھیک ہوگا جب ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنا ہے، بندوں سے توقعات نہ رکھیں۔ آپ پریشان ہو جانا چھوڑ دیں گے، فرسٹریشن ختم ہو جائے گی۔ آدمی مصیبت میں اس وقت پڑتا ہے، اچھا میں نے اس پر اتنے احسان کیے، دیکھو یار اس کا رویہ کیا میرے ساتھ۔ آپ اس سے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو صحیح رویہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس نیکی اور احسان کے بدلے میں توقع کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ توقع کرنا ہی اصل میں غلط تھا۔ اللہ سے امید باندھیں، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے اور کئی دفعہ آپ نے علماء سے سنی ہوگی، مجھ سے بھی سنی ہے، لیکن حسب موضوع میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سناتے ہوئے 3 دفعہ وہ بے ہوش ہوئے، تب جا کے انہوں نے اس حدیث کو مکمل کیا۔ صحابہ کرام کی اصل عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑتے تھے اور پانی پر چلتے تھے، اصل ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ جب اپنے اعمال کی طرف توجہ کرتے اور اپنے آپ کو انسانوں کی سطح پر کھڑا کر کے اپنی کمزوریوں پر ان کی توجہ جاتی تو کانپنے لگتے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا رجوع کرتے، ایسی توبہ کرتے کہ رب کریم ان کی توبہ کے نتیجے میں، اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ ایک صحابی سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس نے ایسی توبہ کی کہ توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس غلام نے، میرے اس صحابی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے اہل مدینہ پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ صحابہ کی اصل عظمت یہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ صحابی رسول ہیں، باوجود اس کے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آگے امت تک پہنچانے میں ان کے برابر کوئی صحابی نہیں ہے، ساری عظمتوں اور شانوں کے باوجود جب اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں تو 3 دفعہ بے ہوش ہو کر گر گئے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک عالم دین کو بلائے گا، اللہ رب العزت ایک سخی کو بلائے گا، ایک شہید کو بلائے گا، تینوں سے رب کریم سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا کے اندر کس طرح کی زندگی بسر کی، میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ عالم دین کہے گا کہ اے میرے رب، میں پوری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو میں نے وقف کیے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ایسا تو نے کیا تو ضرور، لیکن اس دعوت و تبلیغ سے تیرا مقصد جو تھا میرے دین کی سربلندی نہیں تھا، بلکہ تو مسلسل میرے دین کو بیچتا رہا ہے۔ تو چاہتا تھا کہ لوگوں پر تیری علمی دھاک بیٹھ جائے، لوگ تیرے انداز گفتگو پر قربان اور فریفتہ ہو جائیں۔ یہ جو شعلہ بیان خطیب ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں نا، اصل میں ہم دین چونکہ سمجھنا نہیں چاہتے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایسا انداز اور طریقہ اور ایسا ترنم جو ہے وہ ہم سنیں کہ اپنے کانوں کی، ہم ایک لحاظ سے اپنے کانوں کو ان آوازوں کے ساتھ، اس موسیقیت کے ساتھ آشنا کرنا چاہتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، دین سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو ایسے پیشہ ور خطیب، ایسے پیشہ ور علماء جو دین بیچنے والے ہیں، ایسے پیشہ ور پیر اور مذہبی مشائخ اور مقتدا جو دین کو فروخت کر رہے ہیں، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا ہاں کیا تو نے یہ سب کچھ ایسے ہی ہے، لیکن تیرا مقصد یہ نہیں تھا، جس مقصد کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا وہ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں دے دیا، بینک بیلنس بھی بن گئے اور لوگوں کے اندر واہ واہ بھی ہو گئے، وہ ہو گیا دنیا کے اندر، حکم ہوگا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ وہ سخی جو ہے وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں، عرض کرے گا یا اللہ
میں نے دن رات ایک کر کے اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنا خون پسینہ بہا کے مال و دولت کمایا ہے، اور پھر اس مال و دولت کو میں نے لوگوں کے اندر صرف کیا، تیرے دین کے راستے میں صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تو نے ایسا کیا ہے، لیکن اس عمل کے اندر تو مخلص نہیں تھا، تیرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تیرا ذکر باقی رہے، تجھے لوگ سخی اور دیالو کہیں کہ ہاں ہاں یار بڑا بھائی یہ تو کمال کا آدمی ہے، بڑا سخی ہے۔ تو ہم نے وہ جو تو چاہتا تھا تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا نام زندہ رہا، جو دنیا میں تو چاہتا تھا ہم نے تمہیں دے دیا وہ سب کچھ، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ اور حق نہیں ہے، حکم ہوگا کہ اس کو بھی پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر وہ غازی، وہ مجاہد، وہ شہید، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کہے گا یا اللہ مال و دولت سے، ہر چیز سے بڑھ کر انسان کی جان ہے، میں نے تو تیرے دین کے راستے میں اپنے قوم کے، اپنے وطن کے، اپنے دین کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو یہ سب کچھ محض لوگوں میں شہرت کے لیے کر رہا تھا، تیرا مقصد تو صرف اپنی بہادری کے ڈنکے بجانا تھا ہر طرف، وہ ہم نے کر دیا۔ تیرے مرنے کے بعد بھی ایک مدت تک تیرا نام زندہ اور سلامت رہا ہے، دنیا میں ہم نے اس کا اجر تمہیں دے دیا ہے، حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ حدیث حقیقی معنوں میں اسی طرح ہو یا تمثیلی انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہو، ہر حال میں ہمیں میرے بھائیوں یہ بات سمجھنی ہے کہ میرا اور آپ کا ہر عمل صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص۔ اگر ہمارا عمل اپنے رب کے لیے خالص نہیں ہے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں برباد نہ چلی جائیں۔ ہماری اس مسجد کے بانی حاجی تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ اپنا نام کسی جگہ پر آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ جو اب ہم نے اس مسجد کا نام رکھا ہے نا جامع مسجد تاج، تو یہ بھی ہمارے ایک دوست جو ہیں حاجی اصغر صاحب، وہ آج جمعے میں مجھے نظر آئے ہیں کسی جگہ بیٹھے ہوئے، ہاں جی تشریف فرما ہے، تو یہ ان کی تجویز پر ہم نے نام رکھا، ورنہ میں 100% کہتا ہوں کہ اگر حاجی صاحب قبلہ زندہ ہوتے تو اس مسجد کا نام جو ہے نا وہ جامع مسجد تاج نہیں ہونا تھا۔ وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کسی محفل میں میرا نام مہمان خصوصی کے طور پر کسی تختی پر میرا نام لکھا جائے اور میرا کوئی چرچا ہو۔ اللہ کی راہ میں دیے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ پیچھے رہتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص اپنا نام پیچھے رکھتا ہے، اللہ کے نام کو آگے رکھتا ہے، جو اپنے ہر عمل کو اپنے رب کے لیے خالص کرتا ہے، تو رب تعالیٰ بھی اس کا ادب، احترام، اس کی عزت اور وقار لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر اور مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم محض ان سے واقف ہیں، لیکن خواہ مخواہ ان کے لیے میرے اور آپ کے دل کے اندر محبت ہے، عقیدت ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ اصل میں آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کے اندر ان کے لیے جگہ پیدا فرما دی۔ اگر وہ مسلمان ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں اس کو اس کا اجر ضرور ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی اس وقت صحیح بنیادوں پر ہمارا یہ تعلق اپنے رب کے ساتھ استوار ہوگا جب میں اور آپ اللہ کے ساتھ ہر معاملے کے اندر، ہر عمل کے اندر مخلص ہو جائیں گے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ میں اور آپ اپنا تعلق اس وقت ٹھیک کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، جب میں اور آپ ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرنا شروع کر دیں۔ بھائی اگر اللہ کا حکم سمجھ کر ہم کوئی عمل کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ اگر ہم کسی جنت کے لالچ میں
نیک عمل کرتے ہیں تو تب بھی جائز ہے، اگر جہنم کے خوف سے کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو تب بھی جائز ہے۔ یہ میں اور آپ اسی طرح کے اعمال کرتے ہیں، لیکن جو شخص صحیح معنوں میں اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے، روحانی بالیدگی اس کو اس مقام کی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں، جنت کے لالچ کی وجہ سے نہیں، اس کا ہر عمل محض اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں عبادت کا ذائقہ اور لطف وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں شدید طور پر مبتلا ہو گئے، اور جو اللہ کی محبت میں ڈوب گیا، جو اللہ کی محبت میں غرق ہو گیا، وہ اصل میں وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے تعلق کو صحیح طور پر اپنے رب کے ساتھ استوار کر لیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہمیں سب کو اپنے رب کا حقیقی معنوں میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔